ایسے پیغمبر کی بات کریں گے جنہیں قرآن مجید میں سچا نبی کہا گیا ہے، جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی، جو ہر قسم کی زبانوں کے ماہر تھے۔ انہوں نے دین الہی کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ سیاست اور شہری زندگی کے طریقوں کی تعلیم بھی دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑے سینے کا طریقہ بھی ایجاد کیا۔ وہ بے حد غور و فکر کرنے والے پیغمبر تھے، جنہوں نے اپنی عقل و حکمت سے اسلحہ بھی ایجاد کیا اور ناپ تول کے طریقے بھی لوگوں کو سکھائے۔ انہوں نے اپنی امت کو یہ پیشین گوئی بھی کی کہ ان کی طرح بہت سے انبیاء کرام تشریف لائیں گے جو سب کے سب پاک ہوں گے اور اللہ کے دین کو رائج کریں گے۔ وہ قدرے غصے والے پیغمبر بھی تھے۔ ان سچے اور عقل و ذہانت والے پیغمبر کا نام حضرت ادریس علیہ السلام تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے، انہوں نے کس کے خلاف جہاد کیا اور ان کی کیا کیا نمایاں خصوصیات ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر تھے جو زمین پر انسانی بستیاں بسانے والے اولین فرد تھے، اس لیے انہیں ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے تو ان کے ساتھ جنت سے ہر قسم کے بیج اور موسیٰ علیہ السلام کا 10 گز لمبا عصا اور درختوں کے بھی طرح طرح کے بیج آئے تھے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام خطا کی ندامت، شرمندگی اور توبہ کی فکر میں پریشان رہتے تھے۔ ابلیس لعین نے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنا ہاتھ ان بیجوں پر پھیرا۔ جس بیج کو شیطان لعین کا ہاتھ لگا وہ بے فائدہ ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے بچ گیا وہ فائدہ مند ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اترے تو عرض کیا، یا الہی، یہاں کوئی تسبیح و تحلیل اور تیری تقدیس بیان کرنے والا نظر نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی عبادت گاہ ہے۔ پروردگار عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ بیت المعمور کے برابر جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مارا تو 7ویں زمین کے نیچے سے اوپر تک بنیاد پڑ گئی، جس کو فرشتوں نے بڑے بڑے پتھروں سے پر کیا۔ وہ ایسے پتھر تھے جنہیں 10 آدمی مل کر بھی اٹھا نہ سکتے تھے۔ یہ پتھر کوہ لبنان، کوہ طور، سینا، کوہ جودی اور کوہ ہیرا سے لائے گئے تھے۔ اسی بنیاد پر بیت المعمور کو نازل فرما کر ٹکایا گیا تھا تاکہ اس کے ارد گرد آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد طواف کریں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی توبہ قبول ہو گئی تو انہیں اطمینان ہو گیا، زندگی چین اور سکون سے بسر کرنے لگے، تو بی بی حوا کے بطن سے جوڑا جوڑا بچے پیدا ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے اس کا نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ وہ نہایت خوبصورت تھی، اس لیے قابیل اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہ ہوا، حالانکہ حابیل اس لڑکی کا حقدار تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے جھگڑے کو دیکھ کر انہیں اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا کہ دونوں میں سے جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اقلیمہ کو پا سکے گا۔ قربانی کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ اللہ کی طرف سے آگ آ کر اس قربانی کو جلا جاتی، جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ بارگاہ الہی میں قربانی کی قبولیت ہو گئی ہے۔ چنانچہ بحکم خدا حابیل کی قربانی قبول ہوئی، جس نے قابیل کو غضبناک کر دیا۔ اس نے غم و غصے سے مغلوب ہو کر حابیل سے کہا، اب میں تجھے قتل کر دوں گا، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور اے پیغمبر، ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اس دوسرے نے پہلے سے کہا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ پہلے نے کہا، اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔
کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا کہ قابیل نے اوپر سے دوسرے پتھر سے مار کر شہید کر دیا، لیکن قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو چھپانے کا طریقہ نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی فوت نہیں ہوا تھا۔ اس لیے قابیل حیران اور پریشان تھا کہ اب کیا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کورید کورید کر گڑھا بنایا، پھر اس میں اس مردہ کو رکھا اور اس پر مٹی ڈال دی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنیاد سب سے پہلے اسی نے قائم کی تھی۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غم زدہ رہتے تھے، کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو حضرت شیس علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا تاکہ ان کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کیے جائیں۔ حضرت شیس علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میرے جسد کو کشتی نوح میں رکھ دینا، ورنہ اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا۔ معراج النبوت میں ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھے، اور تمام ظاہری اور باطنی کمالات سے پر تھے، اور آپ کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی طرح چمکتا تھا۔ ان سے آدم علیہ السلام سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں ایک عہد نامہ تحریر کروایا تھا تاکہ نور محمدی کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے، اس عہد نامے پر عمل کیا جائے اور اس عہد نامہ کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ حابیل کی شہادت سے 5 سال بعد ہی حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حسن و خوبصورتی حضرت شیس علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کی مشابہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل از وفات شیس علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم سے جنت کی خوبیاں ہمیشہ سنتے رہتے تھے اور آسمانی صحیفے کے مضمون بھی دریافت کرتے رہتے تھے، اس لیے دنیاوی لذتیں اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر لی تھی، اکثر عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 2 قسم کے تھے، ایک حضرت شیس علیہ السلام کی تابعداری میں تھے، آپ کی نصیحت سے سیدھے راستے پر تھے، اور دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی نصیحتیں تھی کہ مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں، جو خدا کو پہچانے، نیک اور بد کو پہچانے، بادشاہ وقت کا حکم مانے، ماں باپ کا حق پہچانے اور ان کی خدمت کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور لوگوں سے نیکی اور محبت کرے، غصے کو زیادہ نہ بڑھائے، محتاجوں اور مسکینوں کو کھانا کھلائے، ان پر رحم کرے، گناہوں سے پرہیز کرتا رہے، مصیبتوں پر صبر کرے اور نعمت الہی پر شکر کرے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ ان پر 50 صحیفے اترے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں، بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال بتائی گئی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، اور ان کے آباء میں حضرت شیس علیہ السلام بھی شامل تھے، جن کے بعد نبوت حضرت ادریس علیہ السلام کو ملی۔ آپ علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برقانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام آدنہ تھا۔ آپ کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متوشالخ تھا۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا بھی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنو یا ہنوک تھا۔ آپ کا لقب ادریس ہے۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔
آپ علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی۔ قرآن مجید کی 2 سورتوں میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں خدا نے آپ کو سچا نبی کہا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کے ساتھ آپ کو بھی صبر والا اور نیک بخت کہا گیا ہے۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت سچا نبی تھا۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری اور بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مابعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ ناظرین کرام، نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، جس سے ایک چھوٹی سی جماعت مشرف با اسلام ہو گئی۔ لیکن زیادہ تر لوگ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف ہی رہے۔ راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزریں، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس کے سمجھانے پر وہ لوگ